ایمان کو ہوش میں آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ وجاہت اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ وہ ہر وہ چیز اس کو مہیا کر دیتا تھا جس کی ایمان کو ضرورت ہوتی، ساتھ ساتھ اس کو ہنساتا بھی رہتا تھا تاکہ وہ زندگی کی طرف پھر سے لوٹ آئے، اور وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی اکثر اس کا ساتھ دیتا تھا تاکہ ایمان کسی بھی طرح اکیلا پن محسوس نہ کرے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ بعد میں اسے کتنی تکلیف سہنا پڑتی تھی۔ وجاہت ایمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اب تو بالکل ٹھیک ہوں، بس پیر میں تھوڑا درد ہے۔ ظاہر ہے اب چوٹ آئی ہے تو درد تو ہوگا ہی، مگر میں آج تمہاری جان اس پٹی سے چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، وجاہت مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ بیڈ پہ اس کے پیر کی طرف بیٹھا اور اس کے پاؤں اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وجاہت پلیز تھوڑا آرام سے، مجھے درد ہو رہی ہے، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ تو وجاہت دھیرے دھیرے اس کی پٹی کھولنے لگا۔ ارے واہ، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اس نے ایمان کے پاؤں پر نہایت ہلکا ہاتھ رکھا۔ وجاہت کا سارا دھیان پٹی کھولنے پہ تھا، جبکہ ایمان غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ جو کچھ بھی وجاہت نے اس کے لیے کیا، اتنا تو کوئی اپنا بھی مشکل ہی کرتا ہے۔ جب میں کوما میں تھی تو پورے 6 ماہ تک یہ میری خدمت کرتے رہے۔ ایمان کی آنکھیں یہ سوچ کے نم ہو گئیں۔ وجاہت پٹی کھول چکا تھا۔ کافی بہتر ہو گیا ہے پاؤں تمہارا اب، مگر پھر بھی اس کا بہت خیال رکھنا، کہیں دوبارہ نہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بول کر وہ ایمان کی طرف دیکھنے لگا، مگر ایمان جواب دینے کے بجائے جھٹ سے اس کے سینے سے جا لگی۔ ایمان نے آج سے پہلے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ وجاہت اس کی اس حرکت کے لیے بالکل تیار نہ تھا، اور ایمان نے خود بھی کبھی ایسا کرنے کا نہ سوچا تھا، مگر وہ وجاہت کا اتنا پیار پا کر خود کو روک نہ سکی اور جذبات سے بے قابو ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں وجاہت، میں جانتی ہوں میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے، کبھی آپ کی پرواہ نہیں کی، آپ کی تکلیف کا خیال نہیں کیا، مگر پھر بھی آپ ہمیشہ میری کیئر کرتے رہے، میری اس حالت میں میرا اتنا خیال رکھا۔ پتہ نہیں آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں۔ آپ کے دل کی بات میں جان گئی تھی جب میں دوبارہ اس جگہ پہ آپ سے ملنے کے لیے گئی تھی، مگر پھر بھی سب کچھ جان کے بھی انجان بن گئی، بے حس بن گئی اور آپ کو چھوڑ کے چلی گئی۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، اپنے پیار کو سامنے دیکھ کر میں آپ کے پیار کو نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ وجاہت خاموش بیٹھا سب سن رہا تھا۔ جب میں بالکل ٹوٹی ہوئی تھی اس وقت مجھے سنبھالنے والے آپ ہی تھے، جب میں سنبھل گئی تو پھر آپ کا احسان بھلا کر آپ کو چھوڑ گئی، مگر آج پھر سے ایمان ٹوٹ پھوٹ کے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ پلیز مجھے سمیٹ لیں وجاہت، پلیز، کیونکہ یہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے جیسا اور کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں اس پوری دنیا میں۔ مجھے معاف کر دیں۔ اپنی بات ختم کر کے ایمان ایسے ہی اس کے سینے سے لگی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ وجاہت نے کچھ نہ بولا اور نہ اس کو چپ کروایا۔ وہ اسے آج جی کھول کے رونے دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ کافی دیر بعد ایمان وجاہت سے الگ ہوئی۔ پاگل لڑکی، تم نے کچھ برا نہیں کیا میرے ساتھ، اور معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ ہاں، تمہیں پتہ ہے تم بہت اچھی ہو، تم بے حس نہیں ہوئی تھی کیونکہ تم ہو ہی نہیں سکتی۔ تمہیں میری تکلیف کا پورا احساس تھا، مگر دوسری طرف تمہارا پیار تھا۔ اپنا پیار پانے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کر لے گا، تو اس میں غلطی والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تم بہت انمول ہو کیونکہ تمہارے اندر احساس ہے، اور مجھے چھوڑ کے چلے جانا وہ تمہاری خود غرضی نہیں تھی، بلکہ تمہاری وفا تھی جو تم نے احمر کے ساتھ کی تھی، اپنے رشتے کے ساتھ کی تھی۔ وجاہت کچھ پل کو خاموش ہوا۔ اس کی ایک ایک بات ایمان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ کتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ مجھے، اتنی اچھی طرح تو شاید میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں جان پائی آج تک۔ ایمان نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وجاہت، اس نے وجاہت کو پکارا۔ بولو، وجاہت نے بے حد نرمی سے جواب دیا۔ میں آپ کی ہونا چاہتی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ اب میں آپ کو کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتی، میرا ہاتھ تھام لیں، میں چاہتی ہوں کہ مجھ پہ صرف آپ کا حق ہو، اب عمر بھر کے لیے مجھے اپنا بنا لیں،
میں اب صرف آپ کی بن کے رہنا چاہتی ہوں، صرف اور صرف آپ کی۔ وجاہت کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہوا تھا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ کیا؟ وہ بے ساختہ پوچھ اٹھا، جس کے جواب میں ایمان شرم سے نظریں جھکا گئی۔ ایک بار اور بولو ایمان۔ کیا بولا تم نے؟ وجاہت خوشی سے چہک گیا تھا۔ یہی کہ میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں زندگی بھر کے لیے، دیں گے میرا ساتھ؟ یہ بولتے ہوئے ایمان نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جس کو وجاہت نے بڑے پیار اور مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوں گا، مرتے دم تک ساتھ دوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا ایمان، تم نے ہی بس آنے میں دیر کر دی، مگر جو ہوا سو ہوا، اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، اب تو تم میرے ساتھ ہو، ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور سارے جہان کی خوشیاں تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ایمان کی آنکھ سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے آج ایسا محسوس ہوا جیسے جینے کا اصل مقصد مل گیا ہو، مگر اچانک وجاہت کے چہرے پہ پریشانی کی ایک جھلک آئی تھی۔ اسے اپنے اور ایمان کے بیچ کا فرق اور ایمان کا غیر مرئی مخلوقات سے خوف یاد آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھ کے ایمان نے فوراً سے پوچھا، کیا ہوا وجاہت، کوئی بات ہے کیا؟ کبھی چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا مجھے؟ وجاہت نے جواب دینے کے بجائے سوال پہ سوال کر ڈالا۔ اپنی زندگی سے ہی دور چلی جاؤں گی تو زندہ کیسے رہ سکوں گی؟ پکا نا؟ جی پکا پکا پکا، ایمان نے خوش دلی سے جواب دیا تو وجاہت بھی خوش اور پرسکون ہو گیا۔ اتنے انتظار اور دکھ کے بعد تو اس کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ اس نے کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنی حقیقت ایمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، مگر یہ خوشبو کسی پھول یا عطر کی نہ تھی، یہ خوشبو تو دو لوگوں کے ملن کی خوشبو تھی، محبت کے مسافر کو اس کی منزل مل جانے کی خوشبو تھی۔ یہ خوشبو تو زندگی میں آنے والی خوشیوں کی خوشبو تھی، جس سے ان دونوں کی سانسیں بھی معطر تھیں۔ ایمان پلنگ پہ بیٹھی تھی، وہ سادہ لباس میں ملبوس تھی، مگر اس نے سر پہ سرخ چنری اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک خاص چمک تھی، جو اس سادگی میں بھی اس کو مکمل دلہن کا رنگ دے رہی تھی۔ وجاہت نے بھی روزمرہ کا لباس پہن رکھا تھا، اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی، جو اس پہ کمال جچ رہی تھی۔ خوشی سے آج اس کا حال ہی برا تھا، اس کی تو جیسے بہت بڑی مراد برائی تھی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بھی ایمان کے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ آج وجاہت اور ایمان کا نکاح ہو گیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ایمان، بالکل کسی پری کی طرح، وجاہت بڑے پیار سے ایمان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا جی، وجاہت ہنستے ہوئے بولا۔ واہ جناب، آج تو ہماری بھی تعریف کی گئی ہے، وجاہت شوخ انداز سے بولا۔ آپ بھی نا، ایمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہت پیاری لگتی ہو تم مسکراتی ہوئی۔ وجاہت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت ہیرے کا لاکٹ موجود تھا۔ ایمان کو وہ لاکٹ دیکھتے ہی بے حد پسند آیا تھا۔ یہ تمہارے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا نذرانہ، ویسے تو تمہارے حسن کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کو میری محبت کی نشانی سمجھو۔ ایمان، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وجاہت نے ایمان کو وہ لاکٹ اپنے ہاتھوں سے پہنا دیا۔ یہ تو بہت پیارا ہے۔ ایمان خوشی سے چہک گئی، اور ایمان کو یوں خوش دیکھ کے وجاہت بھی خوش ہو گیا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے وجاہت؟ ایمان بولی۔ پوچھو جو دل چاہے، کچھ بھی پوچھنے کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے بیگم، وہ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جس سے اس کے گالوں میں گڑھے پڑنے لگے۔ لفظ بیگم پہ اس نے خاص زور دیا تھا۔ ایمان کو اس پل وجاہت مسکراتا ہوا بہت دلکش لگا تھا۔ لفظ بیگم پہ اس نے خاص زور دیا تھا، جس کے جواب میں ایمان بھی مسکرا گئی۔ وہ یہ کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا، مطلب کبھی کسی کا ذکر نہیں کیا۔ ایمان کے اس سوال پہ وہ ایک دم خاموش اور سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر بولا، میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اکیلا ہوں میں۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، مگر اب تم میری زندگی میں آ گئی ہو تو میں اور میری زندگی بالکل مکمل ہے۔ ایمان، جانتی ہو آج میں کتنا خوش ہوں، یہ میرا خواب تھا تمہیں یوں اپنی دلہن بنے بیٹھے دیکھنے کا۔
جو آج خدا نے پورا کر دیا، اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہوگا۔ وجاہت کے الفاظ سن کر ایمان کو اپنی اور احمر کی شادی والی رات یاد آ گئی۔ وہ سوچ میں الجھ سی گئی تھی۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ تم یوں ہی سامنے بیٹھی رہو اور وقت تھم جائے۔ وجاہت کے بولنے سے وہ اپنی سوچ سے باہر نکل آئی۔ وجاہت کے جذبات آج عروج پر تھے، جو اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھے۔ وہ ایمان کو ٹک ٹکی باندھے بس دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت ایمان اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ عشق کرنے کا ارادہ نہ تھا، بخدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ وجاہت کے شعر کہنے پہ اس نے چونک کے وجاہت کی طرف دیکھا۔ وجاہت، آپ پوئٹری بھی کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ ہی کا کمال ہے محترمہ۔ اس کے جواب پہ ایمان مسکرا دی۔ ان کی شادی کو 2 دن ہو گئے تھے۔ ایمان آج باورچی خانے میں اپنے ہاتھ سے وجاہت کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کو پیچھے سے کسی نے بہت پیار سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ وہ یقیناً وجاہت ہی تھا۔ وجاہت، آپ؟ ہاں میں۔ تمہارے بغیر اکیلے دل ہی نہیں لگ رہا تھا تو آ گیا۔ حد ہوتی ہے، میں کون سا دوسرے ملک میں چلی گئی تھی، یہیں گھر میں ہی تو تھی۔ مجھ سے تو تمہاری کچھ پل کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ وجاہت باتیں کر رہا تھا کہ ایمان کو اچانک ہی کوئی خیال آیا تو وہ حیرت سے بولی، وہ سب تو ٹھیک ہے مگر آپ کب آئے یہاں؟ مجھے تو بہت سال ہو گئے اس دنیا میں۔ اف ہو، میرا مطلب ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کچن کے اندر کب آئے۔ دروازہ تو میرے سامنے ہی ہے۔ ارے وہیں سے آیا ہوں، تم نے دھیان نہیں دیا۔ نو، آئی ایم شور کہ آپ دروازے سے نہیں آئے، میری نظر تھی دروازے پہ۔ ایمان حیرت سے بولی۔ ارے چھوڑو نا ان باتوں کو، وجاہت نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے، مجھے جان سے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ایمان کے ہاتھ میں چھری دیکھ کے وہ مستی سے بولا۔ توبہ ہے، اف، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کو۔ اس سے آگے بولنے کی ایمان میں ہمت نہ تھی۔ اچھا جی، تو اتنی محبت ہے ہماری بیگم کو ہم سے؟ وہ پورے حق سے بولا۔ اس سے بھی زیادہ، ایمان نے کہا، جس کے جواب میں وجاہت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پیار سے دیکھنے لگا۔ ایمان کے جواب نے اس کے دل کو مسرت سے بھر دیا تھا۔ چلو نا باہر آنگن میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، دیکھو نا موسم کتنا پیارا ہے، اور اس سہانے موسم میں تم یہ پیاز کاٹ کاٹ کے کیوں ضائع کرنا چاہتی ہو اسے؟ اف وجاہت، ایک تو آپ کو ہر وقت رومانس سوچتا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرنے دیتے مجھے آپ ٹھیک سے۔ ہاں تو تم کام کرتی ہی کیوں ہو؟ تمہارے یہ پیارے پیارے نازک ہاتھ کام کرنے کے لیے تھوڑی بنے ہیں۔ اب چلو بھی، میں کبھی آپ سے باتوں میں جیت تھوڑی پاؤں گی، چلیں، ایمان ہنستے ہوئے بولی۔ رات کا وقت تھا، ایمان بستر ٹھیک کر رہی تھی کہ وجاہت کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دھیرے سے ایمان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایمان کی آنکھیں ڈھانپ لی۔ وجاہت، اف، اتنا پیار، مجھے 1 سیکنڈ میں پہچان لیتی ہو تم۔ مگر کیسے؟ وجاہت بولا۔ آپ کی خوشبو سے، ایمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب چھوڑیں، مجھے کام کرنے دے۔ نہ، کوئی کام نہیں، پہلے میرے ساتھ چلو۔ مگر کہاں؟ باہر۔ میں اب کہیں نہیں جا رہی، آپ کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوتا، ایمان منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ بہانے بازی بند کرو یار، چلو تو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ اف، اچھا چلیں۔ وجاہت ایمان کو اپنے ہمراہ باہر لے آیا۔ یہ دیکھو، سامنے ایک بیش قیمت گلابی رنگ کا باریک کام والا خوبصورت جوڑا موجود تھا۔ واو، بیوٹیفل! خوشی سے ایمان کا چہرہ کھل اٹھا۔ پسند آیا؟ ہاں بہت۔ یہ آپ میرے لیے؟ جی ہاں، آپ کے لیے ہی ہے، بہت جچے گا یہ تم پہ، اب جلدی سے جاؤ اس کو پہن کے آؤ۔ نہیں وجاہت پلیز، ابھی نہیں، کل پہن لوں گی نا، میں سارا دن کی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ نہیں، ابھی کے ابھی پہنو۔ وجاہت، ابھی نہیں نا، کل پہن لوں گی۔ بالکل نہیں، تم نہیں جانتی میں تمہیں اس سوٹ میں دیکھنے کے لیے کتنا بے چین ہوں۔ جب کہہ دیا کہ ابھی نہیں تو نہیں نا، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں فورس کرتے رہتے ہیں آپ مجھے ہمیشہ، ہر چیز کے لیے؟ جب دل ہوگا تو پہن لوں گی۔ ایمان تپ چکی تھی، وہ غصہ کرتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی اور کمرے میں آ کے بستر ٹھیک کر کے لیٹ گئی۔
سارے دن کی تھکن کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اس کی آنکھ کھلتی بند ہوتی کھڑکی کی آواز سے کھلی۔ ایمان نے آنکھیں کھولیں تو بجلی نہیں تھی اور باہر تیز طوفانی بارش تھی۔ ہوا کے زور سے گھر کی ساری کھڑکیاں اور دروازے کھل رہے تھے، بند ہو رہے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وقت مغرب کا تھا اور گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ایمان نے پہلو بدل کے وجاہت کی طرف دیکھا، مگر وجاہت بیڈ پہ موجود ہی نہ تھا۔ یہ دیکھ کے ایمان گھبرا گئی، کمبل ایک طرف پھینکتی ہوئی باہر کو بھاگی اور پورے گھر میں پاگلوں کی طرح وجاہت کو ڈھونڈنے لگی، مگر وجاہت کہیں نہیں تھا۔ ایمان کی نظر اچانک باہر صحن میں گئی، جہاں ایک گھنا درخت موجود تھا جس کے نیچے وجاہت چہرہ پھیرے کھڑا تھا۔ وہ پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ ایمان بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ اس کے قریب پہنچ کے ایمان نے اس کا کندھا تھاما تو اس کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا ہاتھ وجاہت کے وجود سے آر پار ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایمان کچھ کہتی یا پوچھتی، وجاہت بول پڑا، تمہیں میرا ہر وقت تم سے جڑے رہنا پسند نہیں تھا، اب تم میرے پیار سے بیزار ہونے لگی تھی نا، اس لیے میں تمہیں چھوڑ کے جا چکا ہوں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وجاہت کے منہ سے یہ الفاظ سن کے وہ تڑپ گئی۔ وجاہت کا وجود ہلکا ہوتے ہوتے اب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا۔ وہ روتی پکارتی رہ گئی مگر وہ غائب ہو گیا۔ وجاہت! ایمان ایک زوردار چیخ مار کے نیند سے بیدار ہوئی۔ صوفے پہ بیٹھا وجاہت تیزی سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا میری جان؟ وجاہت فکر مندی سے بولا۔ ایمان نے بے چینی سے وجاہت کا چہرہ ہاتھ میں لیا اور وجاہت کو چھو کر اپنے پاس ہونے کی یقین دہانی کرنے لگی۔ وجاہت، آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ پوری طرح پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ وجاہت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اوہ، اس کا مطلب وہ خواب تھا۔ ایمان نے ایک گہری سانس لی۔ لگتا ہے تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، یہ لو پانی پیو۔ وجاہت ایمان کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولا، جس کو ایمان نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے لیا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ جب پانی پی چکی تو وجاہت کے کشادہ سینے سے سر ٹکا کے بیٹھ گئی۔ وجاہت نے بھی پیار سے اس کو باہوں میں لے لیا۔ اس کے بازوؤں کے حصار میں وہ اب خود کو بہت محفوظ اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ وجاہت، جی وجاہت کی جان، آپ کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ ایمان کو اس خواب کے بعد اس سے جدائی کا ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ کبھی بھی نہیں، میں تمہارا ساتھ جیتے جی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کبھی تم سے دور ہوا بھی تو بس دل سے مجھے یاد کر لینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، یہ میرا وعدہ رہا تم سے۔ یہ بولتے ہوئے وجاہت نے اپنا ہاتھ حلفیہ طور پر ایمان کے ہاتھ پہ رکھا، جس سے ایمان کی روح تک میں ایک سکون اتر گیا۔ وجاہت، آئی ایم سوری، میں نے آج آپ کو بہت ہرٹ کیا نا، وہ ڈریس نہ پہن کے، اور آپ کو کتنی باتیں بھی سنا دی، مجھے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بول کے ایمان پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ارے پاگل لڑکی، میرا کوئی دل نہیں دکھایا تم نے، اتنی سی بات کو اتنا دل سے لگا کے بیٹھ گئی ہو۔ ویسے بھی مجھے تمہارے غصے نے ہی تو تمہارا عاشق بنایا تھا۔ وجاہت اپنے مخصوص شوخ انداز سے بولا، جس کے جواب میں ایمان نے اس کے سینے پہ ایک ہلکا سا مکہ مارا اور وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ کچھ دنوں سے موسم ابر آلود تھا، اسی وجہ سے آج بھی کافی تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایمان اور وجاہت دونوں کھڑکی کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ ایمان اچانک سے خاموش ہوئی۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ پتہ ہے جب تم خاموش ہوتی ہو نا تو یوں لگتا ہے جیسے میری زندگی رک گئی ہو۔ وجاہت، ایک بات کرنی ہے۔ کرو۔ ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ مطلب آپ کا ایکچول گھر تو کشمیر میں ہے نا، تو اس نئے شہر میں آپ کو مشکل نہیں ہو رہی؟ اور ویسے بھی آپ جاب کیوں نہیں کر رہے؟ میرے خیال سے آپ کو کوئی جاب کر لینی چاہیے۔ مجھے جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑو ان باتوں کو، وہ نظر چرا کے بولا۔ نہیں وجاہت، میں آپ سے اکثر جب بھی کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں تو آپ ہمیشہ سے بات بدلنے لگتے ہیں، مگر آج نہیں۔ آخر کب تک ہم کسی کے گھر میں رہیں گے؟
آپ مجھے اپنے گھر کیوں نہیں لے کے جانا چاہتے؟ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں ہم؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ آخر ضرورت کیوں نہیں آپ کو جاب کی؟ اور میں نے جب جب دیکھا ہے تو آپ کی جیب ہمیشہ نوٹوں سے بھری ہوتی ہے۔ کیسے؟ کدھر سے آتے ہیں وہ پیسے؟ وجاہت میں بیوی ہوں آپ کی، سچائی جاننے کا پورا حق ہے میرا۔ آپ کیوں ہمیشہ موضوع بدل دیتے ہیں؟ ایمان فکر مندی سے بولی اور جواب کا انتظار کرنے لگی، جبکہ وجاہت جواب دیے بنا چلتا ہوا پلنگ پہ جا بیٹھا۔ ایمان بھی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے وجاہت؟ اب چپ کیوں ہیں؟ کیوں نہیں دے رہے جواب؟ اسی اثنا میں بجلی چمکی جس نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ اس بجلی کی چمک میں ایمان نے وجاہت کی آنکھوں کو دیکھا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وجاہت کی آنکھیں مکمل سیاہ ہو چکی تھیں، جیسے اس کی پوری آنکھ میں کسی نے سیاہی بھر دی ہو۔ وہ بالکل غیر انسانی آنکھیں تھیں۔ ایمان پلنگ پہ سے جلدی سے اٹھی، پیچھے پیچھے کو چلتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ وجاہت بھی اٹھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ ایمان نے ایک چیخ مارتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ وجاہت گویا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ میرا وجاہت کہاں ہے؟ میں تمہارا وجاہت ہی ہوں ایمان۔ ایمان اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگی۔ کچھ پل کو دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کا مطلب آپ؟ ہاں ایمان، میں تمہاری طرح کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ میرا تعلق جنات میں سے ہے۔ یاد ہے ہماری جب پہلی ملاقات ہوئی تھی جس جگہ پر، کیا اس جگہ کسی انسان کا گزر تھا؟ نہیں نا، تم اپنے جذبات میں اس قدر گم تھیں کہ تم نے اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ جس جگہ دور دور تک کوئی انسان موجود نہ تھا، وہاں 2 سیکنڈ کے اندر اندر تمہاری جان بچانے میں کیسے آیا؟ ایمان حیرت سے منہ کھولے وجاہت کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ہاں واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ پھر ایک ایک کر کے اس کو ساری باتیں یاد آنے لگی، جیسے کہ ایک ہی پل میں اس کے پاس پہنچ جانا، اس گاؤں میں روز رات کو وہ دھن بجانا، اور تب بھی جب عشاء کے بعد کوئی آدم ذات باہر نکلتا ہی نہ ہو، وجاہت کا برف باری میں ایک کپڑے میں گھومتے رہنا۔ شادی کی رات والی بات بھی اب وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ وہ شادی والی رات کو وہ احمر کی جگہ آپ تھے؟ احمر کے کمرے میں آنے سے پہلے؟ ہاں میں ہی تھا۔ اور اس کا مطلب؟ ایمان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ دیکھو، تمہاری خاطر اپنا طرز زندگی چھوڑ کر انسانوں کی طرح رہنے لگا ہوں۔ کیا میں نے کبھی تمہیں مختلف ہونے کا احساس دیا؟ نہیں نا، کیونکہ ایمان تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، پر تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ سچ کہا آپ نے۔ آپ واقعی مجھے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی، کسی کو جان سے بھی مار سکتے ہیں، اتنی بے دردی سے۔ کسی کو جیتے جی موت سے بدتر زندگی بھی دے سکتے ہیں، کسی کو دنیا کی نظر میں پاگل قرار دے سکتے ہیں، اور تو اور آپ مجھے پانے کے لیے کسی کا گھر تک اجاڑ سکتے ہیں، طلاق کروا سکتے ہیں۔ ایمان نے روتے روتے وجاہت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ نہیں ایمان، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میری بات سنو۔ میں نہیں سننا چاہتی۔ اتنے عرصے سے مجھے دھوکہ دیتے رہے۔ نہیں ایمان نہیں، میری بات تو سنو۔ کچھ نہیں سننا مجھے اب۔ میں یہاں ایک پل کے لیے بھی نہیں رک سکتی۔ نہیں، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ میں نہیں جی پاؤں گا ایمان، میری بات سن لو ایک دفعہ۔ کچھ نہیں سننا مجھے، ایمان چیخی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ ایسے کیسے نہیں سنو گی؟ اس نے ایمان کی کلائی سختی سے تھامی۔ وجاہت نے پہلی بار اس سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ ایمان نے پہلے تو حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر غصے سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑواتی ہوئی باہر کو لپ کی، جبکہ وجاہت نے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی۔ بات تو تمہیں سننی ہی ہوگی۔ ایمان اس کو دھکا دیتی ہوئی تیزی سے مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ ایمان کا دھیان بھاگتے بھاگتے پیچھے وجاہت کی طرف ہی لگا ہوا تھا کہ اچانک وہ زور سے وجاہت سے ٹکرائی۔
وجاہت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کے ایمان کی چیخ نکل گئی۔ چپ، بالکل چپ! وجاہت غصے سے دھاڑا تھا۔ اب اس کی آنکھیں یوں تو بالکل انسانوں کی طرح ہی لگ رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں کی پتلیاں اس کے غصے کے زیر اثر اب آگ رنگ کی ہو رہی تھیں۔ ایمان بری طرح سے سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وجاہت نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر کے دیوار پہ رکھے اور چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کرتا ہوا بولا، بس یہی تھا تمہارا پیار جو پل بھر میں پھر ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گی، بولو، کہا تھا نا؟ مجھے جانے دیں پلیز، ایمان نے التجا کی، مگر وجاہت اس وقت سخت طیش میں تھا۔ اس احمر کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہو مجھے؟ ہاں، اور جانے دوں؟ ایسے کیسے جانے دوں؟ کتنا آسان ہے نا تمہارے لیے کسی کو چھوڑ کے جانا۔ کتنا انتظار کیا ہے میں نے، کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے تمہاری دنیا میں چلا آیا۔ میرے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا یہ سب کچھ کرنا ایمان، بہت تکلیفوں سے گزرا ہوں میں، مگر تم کو وہ تکلیف دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ تم نے تو ایک پل میں ہی سب توڑ دیا، میرا دل، ہمارا گھر، ہمارا رشتہ، جس کو کتنی محبت اور لگن سے پروان چڑھوایا تھا۔ کتنی آسانی سے اپنا گھر چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لیا نا تم نے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ جو وجاہت تمہارے بنا کچھ نہیں رہ پاتا، وہ تم سے دور کیسے رہ پائے گا۔ میں نے کتنی دعاؤں کے بعد تم کو پایا تھا، کیا تمہیں میرا پیار دکھائی نہیں دیتا؟ میری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، اور پرواہ ہے تو اس احمر کے بچے کی تکلیف کی۔ ہاں، وجاہت ایمان پہ بری طرح برس رہا تھا، جبکہ ایمان زمین پہ بیٹھ گئی تھی اور اپنے گھٹنوں میں منہ دیے زور زور سے رونے لگی۔ وجاہت چپ چاپ کھڑا اس کو دیکھنے لگا۔ وجاہت اپنے اوپر 1000 تکلیف برداشت کر سکتا تھا، مگر ایمان کی آنکھ میں آنسو اس کو گوارا نہ تھے۔ ایمان کو ایسے روتا دیکھ کر وہ برداشت نہ کر سکا، وہ پیچھے کو ہٹا اور اپنا سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد گویا ہوا، جاؤ ایمان، چلی جاؤ۔ بڑی مشکل سے بولے تھے اس نے یہ الفاظ، جاؤ جہاں بھی جانا چاہتی ہو، میں اب تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، کبھی تمہارے سامنے آ کے تمہاری تکلیف نہیں دوں گا، جاؤ۔ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا جس کو ایمان اس پل محسوس نہیں کر پائی۔ وہ اپنا رخ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا، شاید اپنے آنسو چھپانا چاہتا تھا۔ ایمان اس کی بات سن کے ایسے حیران ہوئی جیسے اس کو کسی زندان سے آزادی مل گئی ہو۔ وہ ایک پل کی دیر کیے بنا اٹھی اور گھر سے باہر بھاگ گئی۔ ایمان نہ جانے کتنی دیر سڑک پہ بھاگتی رہی، جب تھک ہار کر وہ ایک جگہ سانس بحال کرنے کی غرض سے رکی تو سامنے سے کوئی ٹیکسی آتی دکھائی دی، جو کچھ دیر میں ایمان کے نزدیک پہنچ گئی اور رک گئی، جس میں سے ڈرائیور نے سر باہر نکال کے پوچھا، بیٹا اتنی تیز بارش میں یہاں باہر کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی رات کے اس وقت اکیلی لڑکی کا یوں باہر نکلنا مناسب بات نہیں ہے، میری مانو تو اپنے گھر جاؤ۔ ڈرائیور ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، شکل سے ہی شریف معلوم ہو رہا تھا۔ ایمان نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس آدمی کی بات سن کے رونے لگی۔ ارے بیٹا کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کوئی مسئلہ ہے تو کھل کر بتاؤ مجھے، میں تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، میری بیٹی کی طرح ہو تم، وہ ہمدردی سے بولا تھا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، ایمان بولی۔ ہاں تو مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے بیٹا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لاہور۔ کیا لاہور میں؟ اور یہاں کراچی میں کیا کر رہی ہو؟ ایمان سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈرائیور نے زیادہ بحث کرنا ٹھیک نہ سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں آؤ، گاڑی میں بیٹھو۔ کیسے بھیگ رہی ہو؟ اس نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور ایمان گاڑی میں جا بیٹھی۔ تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس تو پتہ ہے نا بیٹا؟ وہ شفقت سے بولا۔ جی پتہ ہے۔ والد یا کسی گھر والے کا نمبر یاد ہے؟ جس کے جواب میں ایمان نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری بس کی سیٹ کروا دیتا ہوں کراچی کے لیے، آگے تمہارا اللہ نگہبان۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایمان لاہور شہر پہنچ چکی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جاتے وقت اس کو کچھ رقم دے دی تھی سفر کے لیے۔ ایمان رکشے سے اپنے گھر پہنچی۔ ویسے تو وہ ایک امیر گھر کی لڑکی تھی، پھر بھی اس نے رکشے میں بیٹھنے میں ذرا قباحت نہ محسوس کی۔
غرور نام کی چیز اس میں دور دور تک نہ تھی۔ اس نے اپنے گھر کی ڈور بیل بجائی تو سامنے سے دروازہ اس کے بھائی وقاص نے کھولا۔ ہاں پی آپ؟ وقاص خوشی سے بولا۔ اس کو خوش دیکھ کے ایمان بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ وقاص کے ساتھ اندر آ گئی۔ آپی آپ کو پتہ ہے بابا کتنے ٹینس تھے آپ کی وجہ سے، آپ کو یاد کر کر کے وہ بیمار ہو چکے ہیں۔ کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ ہم نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو۔ آپ کی ڈیورس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا تھا۔ بابا نے احمر بھائی سے پوچھا تھا کہ آپ ہیں کدھر، تو ان کو خود بھی نہیں پتا تھا۔ بابا نے ان کی صحیح کلاس لی اور پولیس کے حوالے بھی کر دیا تھا۔ وقاص نے ایک ہی سانس میں سب کچھ ایمان کے گوش گزار کر دیا، مگر ایمان کو کسی بات سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کی سوئی تو بس وہاں اٹک گئی جہاں وقاص نے اسے اس کے بابا کے بارے میں بتایا۔ کیا کہا وقاص تم نے؟ بابا مجھے یاد کرتے ہیں۔ جی آپ ہی جلدی چلے، آپ بابا کے روم میں چلیں۔ یہ کہتے ہی وقاص اس کو آصف صاحب کے کمرے میں لے آیا، جہاں آصف صاحب بیڈ پہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ ان کی صحت بہت گر چکی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ بابا، ایمان نے گلو گیر آواز سے ان کو پکارا۔ آصف صاحب نے چونک کے آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے ایمان کو کھڑے دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایمان، میری بچی تو ٹھیک ہے، سلامت ہے؟ اپنے بابا کو پہلی بار اس طرح سے اپنی فکر کرتے دیکھ کر ایمان کا دل خوشی سے جھوم گیا۔ وہ آصف صاحب سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ جی بابا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں تو بس زندگی سے بیگانہ ہو گیا تھا جب سے میری بچی لاپتہ ہوئی۔ میں مانتا ہوں بیٹا، جب سے تیری ماں گزری ہے تب سے ہمیشہ میں تیرے ساتھ بہت زیادتیاں کرتا آیا ہوں۔ میں نے تجھے کبھی وہ محبت اور اہمیت نہیں دی جتنی ایک باپ کو اپنی بیٹی کو دینی چاہیے تھی۔ مجھے معاف کر دے۔ آصف صاحب نے ایمان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بابا؟ پلیز آپ میرے بابا ہیں، اور باپ بیٹیوں کے آگے ہاتھ نہیں جوڑا کرتے بلکہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کرتے ہیں۔ یہ سن کے آصف صاحب نے ایمان کی پیشانی چوم لی اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ ایمان کو اس پل وجاہت کے الفاظ یاد آ گئے جب اس نے کہا تھا، یقین کرو تمہارے بابا ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور پیار سے گلے لگا لیں گے۔ وہ لوگ کھانا وغیرہ کھا چکے تھے۔ آج سب نے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا۔ ایمان نے ان کو اپنی رہائش کے بارے میں جھوٹ کہہ دیا تھا کہ اس کو ایک بہت اچھے انکل مل گئے تھے، انہوں نے مجھے اتنے دن اپنے گھر اپنی بیٹی بنا کے رکھا تھا۔ آسیہ بی بی بھی ایمان سے مل کے خوشی سے نہال تھیں۔ سب کھانا کھا کر آصف صاحب کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی ایک خیال کے آتے ہی آصف صاحب بولے، ارے ہاں، نورین بہن تمہارے لیے بہت فکر مند تھی، ہر 2 دن کے بعد تمہارا پوچھنے کے لیے فون کرتی ہیں۔ احمر کو وہ خود بھی قصوروار سمجھتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کو کال کر کے بتا دینا چاہیے کہ ہماری بچی صحیح سلامت لوٹ آئی ہے۔ یہ کہہ کے آصف صاحب نورین بیگم کو کال ملانے لگے۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ ہاں، وہ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ہماری ایمان خیریت سے لوٹ آئی ہے۔ جی ضرور۔ یہ لو ایمان بیٹا، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ ایمان نے آصف صاحب کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے کان پر لگایا۔ ایمان کیسی ہو میری بچی؟ ٹھیک ہو نا تم؟ دوسری طرف سے نورین بیگم کی آواز آئی۔ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں؟ کیا بتاؤں بیٹا، بس زندہ ہوں۔ مطلب یہ کہ جس کا جوان جہان بیٹا زندہ لاش بن چکا ہو، وہ ماں ٹھیک کیسے ہوگی؟ یہ بول کے نورین بیگم رونے لگی۔ ماما پلیز روئیں تو نہ، کیا ہوا ہے احمر کو؟ یہی تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا چکے ہیں مگر کسی قسم کی کوئی جسمانی بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی اس میں۔ جب سے اس نے تمہیں گھر سے نکالا ہے اس کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بدترین ہو گئی ہے۔ ناصر بھائی کے توسط سے اس کے روحانی علاج کے لیے بھی بہت تگ و دو کی، مگر ہر علم والے بزرگ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس معاملے کی بھی سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ جہاں ہر بزرگ نے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہیں ہمارا رابطہ پیپلی والے بابا سے ہوا۔ وہ بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں، انہوں نے میرے بچے کو ٹھیک کرنے کی گارنٹی اٹھائی تھی، مگر انہوں نے بھی آخر میں جواب دے دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ جب تک وہ لڑکی یعنی کہ تم اس عمل میں ہمارا ساتھ نہیں دو گی تب تک وہ اس سائے کو قابو نہیں کر سکتے، مگر تم تھی ہی کہاں جو ہماری مدد کرتی، اور ویسے بھی ہم نے کب تمہارے ساتھ کچھ بھلا کیا تھا جو تم ہماری مدد کرو گی۔ پھر بھی بیٹا، آج ایک ماں تیرے آگے جھولی پھیلا کے اپنی اولاد کی جان کی بھیک مانگتی ہے۔ میں تمہارے پیر پکڑنے کو بھی تیار ہوں، تم جو کہو گی میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے مایوس نہ کرنا۔ اللہ کے بعد اب تم ہی اس ماں کی آخری امید ہو، تم نے انکار کر دیا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا ہو جائے گا۔ نورین بیگم زار و قطار رو رہی تھیں۔ ماما پلیز رونا بند کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ویسے بھی اس میں آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، میں ہی ذمہ دار ہوں ان سب حالتوں کی۔ آپ بس یہ بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا۔ ایمان کی بات سن کر نورین بیگم کی جان میں جان آئی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، بہت اچھی بچی ہو تم۔ ایمان، اللہ تمہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ جہاں تک مجھے پیپلی والے بابا نے بتایا تھا وہ کچھ دن کا چلہ کاٹیں گے، شاید 2 چلے کاٹنے کی بات کر رہے تھے، مطلب کہ وہ 80 دن تک کچھ عمل کریں گے، اور اس کے بعد تمہیں، مجھے اور احمر کو ان کے ساتھ چلنا ہوگا، اس جگہ جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، وہیں جا کے یہ سب ختم کرنا ہوگا تاکہ وہ منحوس سایہ ہمیشہ کے لیے میرے بچے کے سر سے دور ہو جائے۔ تمہارا اتنا کام ہوگا کہ تم اس کو بلاؤ گی، کیونکہ وہ صرف اور صرف تمہارے بلانے پہ ہی حاضر ہوگا، یہ پیپلی والے بابا کا کہنا تھا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ ان کو انفارم کر دیں کہ انہوں نے جو چلہ وغیرہ کاٹنا ہے وہ کاٹنا شروع کر دیں، میں تیار ہوں۔ ایمان نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے شدت سے وجاہت کی یاد آ رہی تھی۔ کاش وجاہت، جو آپ دکھتے تھے آپ وہی ہوتے۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں؟ کتنی زندگیاں برباد کر دیں آپ نے اپنی خوشی کی خاطر۔ آپ کی غلطی کی سزا آپ کو ملنی چاہیے، نہ کہ کسی اور کو۔ آج اس کو احمر کی حالت کا سن کے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کو دھیرے دھیرے کر کے اپنے اور احمر کے ساتھ گزارا وقت یاد آنے لگا۔ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا احمر کے لیے۔ ایمان کا دل بہت دکھنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں احمر، میں آپ کی تکلیف نہ پہچان سکی، آپ کو بے وفا سمجھا، جبکہ بے وفا میں خود تھی۔ میں نے جانے انجانے پچھلے دنوں میں بہت بڑی غلطی کر دی، اپنے پیار کے دشمن کا ہی ساتھ دے بیٹھی۔ اب آپ کی جان بچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ایمان نے ایک مضبوط ارادہ کرتے ہوئے اپنے گالوں پہ بہتے آنسو صاف کیے۔ ایمان کو لاہور آئے 3 ماہ ہونے والے تھے۔ وہ تو پہلے بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر اب تو اس نے خود کو بالکل ہی کمرے کی حد تک قید کر دیا تھا۔ وہ کسی سے بھی بات نہ کرتی سوائے اپنے بابا اور آسیہ بی بی کے۔ اب اس کی زندگی بالکل بے مقصد ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی میں بس ایک ہی خوشی تھی، اور وہ تھا اس کے بابا کا پیار۔ اپنے بابا کا پیار پا کے وہ بہت خوش تھی۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں بند کیے دراز تھی۔ آج صبح سے ہی اس کو اپنا جسم بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا بھاری پن اسے کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ اسے ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود کے اندر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ تبھی وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹی ہوئی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ جب اس نے موبائل دیکھا تو سامنے نورین بیگم کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ ہیلو ایمان بیٹا، کیسی ہو؟ بس ٹھیک ہی ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں اور احمر کیسے ہیں؟ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے بیٹا۔ آج پیپلی بابا کا چیلا آیا تھا گھر، کہہ کے گیا ہے کہ کل شام مغرب سے پہلے پہلے ہم تینوں کشمیر پہنچ جائیں۔ کشمیر کا نام نورین بیگم کے منہ سے سن کے ایمان پیپلی بابا کی قابلیت کی دل ہی دل میں قائل ہو گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے ماما، تو پھر کیا کہتی ہو تم؟ ایمان کا دل چاہا کہ وہ ہر چیز سے انکار کر دے۔ آخر کیسے وہ وجاہت کے خلاف جا سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ پھر بھی وہ کمال ضبط سے بولی، آپ لوگ نکل جائیں کشمیر کے لیے، میں بھی وہاں پہنچ جاتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے بیٹا، پتہ نہیں اب بابا جی کو کشمیر جا کر ہی کیوں یہ کام کرنا ہے۔ خیر جو بھی کریں، بس میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اچھا ایمان، پھر میں رکھتی ہوں فون، اللہ تمہیں بہت خوشیاں دکھائے۔
آمین ماما، بس آپ پریشان نہ ہوں. چلیں پھر، اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹا. ایمان نے جیسے ہی فون رکھا اس کو ایک دم متلی ہونے لگی. وہ بھاگتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی. اتنی ہی دیر میں آسیہ بی بی ایمان کے کمرے میں داخل ہوئیں. ایمان کو وہاں نہ پا کے وہ پریشان ہوئی، اسے پکارنے لگی. ایمان واش روم سے باہر آئی. ایمان بیٹی کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کی. وہ فکر مندی سے بولی. جی بی بی الٹی ہو رہی ہے، سر بھی بری طرح سے چکرا رہا ہے. ایمان سست لہجے میں سر پکڑ کے بولی تھی، مگر اس کا چہرہ اور اس کی حالت دیکھ کر آسیہ بی بی کا ماتھا ٹھنک گیا تھا. وہ جہاں دیدہ خاتون تھیں معاملے کی حقیقت کو سمجھ گئیں. مگر کیسے؟ وہ بے ساختہ بول پڑیں. کیا ہوا بی بی؟ ایمان میرا تجربہ کہتا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو. ایمان نے چونک کے بی بی کی جانب دیکھا اور پھر گردن جھکائے خاموشی سے بیٹھ گئی. اللہ کرے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو بیٹی. ویسے ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ تمہیں طلاق ہوئے تو ایک بڑا عرصہ ہو چکا ہے. مگر میرا تجربہ بھی غلط نہیں بول سکتا. ہاں ایک راستہ ہے، ہم ڈاکٹر کو بلوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تم جلدی ڈاکٹر کو کال کرو. ایمان بھی کشمکش کا شکار تھی، وہ بھی سچ جاننا چاہتی تھی، تو وہ ڈاکٹر فرزانہ کو کال ملانے لگی. ڈاکٹر فرزانہ آ چکی تھیں. سب سے پہلے انہوں نے ایمان سے اس کی کیفیت معلوم کی، پھر اس کا چیک اپ کرنے لگی. ایمان یا آسیہ بی بی نے ڈاکٹر سے اپنی سوچ کا اظہار بالکل نہیں کیا تھا، مگر وہ کچھ دیر بعد خود ہی بولی. ماشاء اللہ، مبارک ہو، ان کے لیے خوشخبری ہے. یہ سن کے آسیہ بی بی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. جو کیفیت آپ نے مجھے بتائی ہے باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر آپ کو اپنے وجود میں وزن کا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ اپنا مکمل چیک اپ کروا لیں ہاسپٹل آ کے. ویل مبارک ہو مسز ایمان آپ کو. اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں. ایمان کچھ بول نہیں پائی اور آسیہ بی بی کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. ڈاکٹر فرزانہ جا چکی تھیں. آسیہ بی بی فوراً سے ایمان کے پاس آ بیٹھی. بیٹی کیا ہے یہ سب؟ بی بی پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں پلیز، اس کے بعد سب بتا دوں گی آپ کو. ٹھیک ہے، آپ آرام کریں بیٹی، میں شام کو بات کرتی ہوں آپ سے. یہ کہتے آسیہ بی بی وہاں سے چل دی. آسیہ بی بی کے جاتے ہی ایمان نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی. یا اللہ، یہ کیسے امتحان میں ڈال دیا مجھے آپ نے. اب مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کر میرے مالک. میں کیا کروں، کس کا ساتھ دوں، کس کا نہیں؟ اور ویسے بھی میں سب کو کیا جواب دوں کہ اس کا باپ کون ہے؟ میں تو کھل کے ماں بننے کی خوشی بھی نہیں منا پا رہی. میں نے آپ سے ہمیشہ اولاد کے حصول کی دعا مانگی، مگر وہ دعا ایسے موڑ پہ آ کے قبول ہوگی یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میری مدد فرمائے اللہ. ایمان خدا سے دعا مانگ رہی تھی. پھر وہ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی. وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی ہونے والی اولاد ہے کیا. پھر بھی ایمان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ تو ماں تھی. وہ سوچ میں پڑ گئی تھی. اس پل اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ وہ احمر کا ساتھ دے یا پھر اپنے ہونے والے بچے کے والد کا. بہت دیر سوچتے رہنے کے بعد اس کے ضمیر نے اس کو احمر کے حق میں فیصلہ سنا دیا. وہ اپنا دل مضبوط کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کی تیاری کرنے لگی. اس بارے میں وہ فی الحال گھر میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی. اس نے سوچا تھا کہ وہاں پہنچ کے وہ اپنے بابا کو اطلاع کر دے گی. وہ اس جگہ پہنچ چکی تھی جدھر کا پتہ اس کو نورین بیگم نے دیا تھا. کشمیر کی زمین میں قدم رکھتے ہی ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر گزرے. وہ سارے پل اسے یاد آنے لگے جو اس نے وجاہت کے سنگ بتائے تھے. مگر وہ سب کچھ نظر انداز کرتی اس جگہ پہنچی. وہاں پہ پیپلی بابا، نورین بیگم اور احمر پہلے سے موجود تھے. مغرب کا وقت ہو رہا تھا. تیز ہوا چل رہی تھی. موسم میں ایک عجیب سا سناٹا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آنے والے وقت میں کچھ بہت برا ہونے والا ہو. ایمان نے جب احمر کی حالت دیکھی تو اس کو شدید تکلیف ہوئی. زرد رنگ، لاغر جسم، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں. ایمان دل کے ہاتھوں مجبوراً احمر کے پاس تیزی سے آئی اور اس کا بازو تھام کے بولی، احمر
کیا ہو گیا احمر آپ کو؟ صحیح کہا تھا آپ نے کہ آپ کو اس حال میں پہنچانے والی میں ہوں، مگر دیکھنا میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ احمر، بھلے اب ہم دونوں ایک نہیں رہے، مگر میں اپنے اس پیار کا حق ادا کروں گی جو میں نے کبھی نہ کبھی آپ سے کیا تھا۔ مگر احمر چپ چاپ بیٹھا تھا، جیسے ایمان کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ ہی نہ رہی ہو۔ اس کو دیکھ کے لگتا تھا جیسے اس کو اپنے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں، اس کا دماغ اس دنیا میں حاضر ہی نہیں تھا، جگہ جگہ سے اس کا جسم کٹا ہوا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ زور زور سے چیخنے، رونے، پیٹنے لگتا تھا، اپنا ہی جسم نوچنے لگتا تھا۔ اس کے منہ پہ بس ایک ہی جملہ آتا تھا، مجھے معاف کر دو۔ ایمان کو اس کی ایسی حالت دیکھ کر بے تحاشا رونا آیا۔ نورین بیگم کی آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں، مگر آج وہ یہاں بڑی امیدیں لے کے آئی تھیں۔ وہ بھی وہیں بیٹھی سب کچھ دیکھ سن رہی تھیں۔ سامنے پیپلی بابا آنکھیں بند کیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا کچھ عمل کرنے میں مصروف تھا۔ جب وہ اپنے عمل سے فارغ ہوا تو آنکھیں کھولے بنا ہی گویا ہوا، آ گئی تو لڑکی اپنے عاشق کو اس کے انجام تک پہنچانے۔ ایمان کو وہ دیکھنے میں بہت ہی عجیب لگا تھا۔ لمبے لمبے الجھے بال، کالے رنگ کا چوہا، گلے میں مالا، ہاتھوں میں عجیب و غریب قسم کی انگوٹھیاں۔ ادھر بیٹھ، وہ اونچی آواز سے بولا تو ایمان جلدی سے اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی۔ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، وقت ضائع نہ کر ہمارا۔ جو کہہ رہا ہوں کان کھول کر دھیان سے سن۔ وہ سامنے جنگل دیکھ رہی ہے؟ پیپلی بابا نے سامنے موجود گھنے جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، ایمان پورے اعتماد سے بولی۔ ہاں، اندھیرا ہوتے ہی تجھے وہاں جانا ہوگا، اور وہ بھی اکیلے۔ وہاں خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کے جنگلی جانور کا اور اوپری مخلوق کا بھی۔ تو جائے گی تو ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی، سوچ لے لڑکی۔ ایمان حامی بھرنے کو منہ کھولنے ہی لگی تو اچانک اسے اپنے اندر پلنے والی ننھی جان کا خیال آیا۔ اس کے دل میں ممتا کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ وہ اپنی جان کو تو خطرے میں ڈال سکتی تھی، مگر ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اس کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ بول، وقت برباد نہ کر ہمارا۔ ایمان فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے، مگر وہ اپنا دل مضبوط کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ جو کچھ میری ذات کی بدولت بگڑا ہے، میں وہ سب ٹھیک کرنے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ جا اور روشنی کے ختم ہونے کا انتظار کر۔ پیپلی بابا مسلسل آگ میں کچھ پڑھ پڑھ کے پھونکے جا رہا تھا۔ تو ادھر آ لڑکے۔ اب وہ احمر سے مخاطب ہوا، جبکہ ایمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے اس پل شدت سے وجاہت کی یاد آنے لگی، اس کے ساتھ گزارا وقت یاد آنے لگا۔ وجاہت نے اس کو جو محبت ہمیشہ دی وہ یاد آنے لگی۔ اس کے کوما میں ہوتے ہوئے جو خدمت وجاہت نے اس کی سب کچھ اسے یاد آنے لگا۔ مگر دوسری ہی طرف وجاہت کی خود غرضی بھی یاد آئی، شایان کا بری طرح قتل اور احمر کی حالت اور اپنی طلاق۔ یہ سب کچھ یاد کر کے وہ خود کو مضبوط بنانا چاہ رہی تھی، مگر دل اس کا کہتا تھا جیسے وہ کسی اپنے سے بہت بڑی غداری کرنے جا رہی ہو۔ نہیں، میں کچھ غلط نہیں کر رہی، احمر کو زندگی جینے کا پورا حق ہے، اور میں تو بس اسے یہ حق دلانے جا رہی ہوں۔ چل اٹھ جا لڑکی اور جنگل کی طرف روانہ ہو۔ یاد رکھ، انسان کی عقل ہی اس کی طاقت ہے۔ اب ہم اس کو اپنی عقل سے ہی قابو کریں گے۔ وہ تیری باتوں میں ضرور آ جائے گا کیونکہ اس کی عقل اتنی نہیں ہے، سمجھی؟ تو وہاں جانا اور اس کو اس کی ہمدرد ہونے کا یقین کروانا۔ اس کو میری موجودگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ تو اس کو باتوں میں الجھائے رکھنا جب تک میں بھی وہاں چھپکے سے آ جاؤں گا اور اس کے گرد حصار باندھ دوں گا، بس تب وہ میرے قبضے میں ہوگا۔ مگر بابا، وجاہت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا نا؟ اس کی بات پہ پیپلی بابا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اور وہ سمجھ گیا کہ اگر میں حقیقت اس عورت کو بتا دوں گا تو یہ کبھی بھی میرا ساتھ نہیں دے گی۔ تبھی وہ بڑی چالاکی سے بات گھما گیا۔
ارے نہیں، نقصان کیسا، ہم تو بس اسے تم سب کی زندگیوں سے دور کر دیں گے۔ یہ سن کر ایمان کی جان میں جان آئی۔ اس کو خود بھی پتہ نہ چلا کہ اتنا کچھ برا ہو جانے کے باوجود ایمان کو وجاہت کی فکر کیوں ہوئی۔ ایمان نے جنگل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، صرف ہوا کے جھونکوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایمان خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر اس وقت اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے اتنی ہی تیزی سے گر رہے تھے۔ کچھ دیر چلتے رہنے کے بعد اب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئی تھی۔ وجاہت، اس نے اونچی آواز سے وجاہت کو پکارا، مگر وہ نہ آیا۔ وجاہت، ایمان نے ایک بار پھر آواز لگائی۔ جی وجاہت کی جان۔ وہ ایمان سے چاہ کے بھی ناراض نہیں رہ پاتا تھا۔ اس بار ایمان کو جواب ملا تھا۔ اس نے فوراً پلٹ کے دیکھا تو سامنے وجاہت کھڑا تھا۔ ایک پل کو تو ایمان کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کے اس کے گلے لگ جائے، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے جذبات کو قابو کر لیا۔ ایمان کے جاتے ہی پیپلی بابا بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا، احمر کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور پیپلی بابا نے وہیں چھپ کر درخت کی اوٹ میں اپنا عمل شروع کر دیا تھا، جبکہ نورین بیگم کو پیپلی بابا اسی جگہ چھوڑ آیا تھا۔ ایمان وجاہت کو باتوں میں لگانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس سے کچھ بھی بن نہیں پا رہا تھا۔ وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ بولو ایمان، کیوں بلایا ہے مجھے؟ جبکہ تم نے تو اس دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناتا توڑ دیا تھا نا۔ جب بھروسہ نہیں مجھ پہ تو اب کیوں بلایا؟ وہ دکھ سے بولا۔ میں وجاہت کچھ نہ سمجھ آنے کے انداز سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا ارادہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ معافی مانگنے آئی ہو؟ معافی؟ ایمان حیرت سے آنکھیں سکیڑ کے بولی۔ کس چیز کی معافی وجاہت؟ میرا گھر برباد کرنے کی، میری خوشیاں مجھ سے چھیننے کی، یا پھر مجھے دھوکہ دینے کی؟ آخر کس چیز کی معافی مانگوں میں آپ سے؟ ہاں؟ ایمان اب غصے سے بھر چکی تھی۔ بہت جھوٹے ہیں آپ وجاہت، بہت جھوٹے۔ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں نا آپ؟ ہاں، اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دینا، یہ خود غرضی کی انتہا ہے۔ معاف کرنا اس کو پیار نہیں کہتے۔ وہ طنز سے بولی۔ اچھا؟ وجاہت تکلیف کی شدت سے ہنس پڑا۔ یاد ہے ایمان، پیار کا دعویٰ تو تم نے بھی کیا تھا مجھ سے، کبھی نہ چھوڑ جانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ پیار کا وعدہ کرنا، اس کے بعد بھروسہ نہ کرنا، تو کیا اس کو کہتے ہیں پیار؟ وجاہت نے بھی طنز سے جواب دیا۔ ایمان، تم نے تو مجھے کچھ پل بھی نہیں دیے بات کرنے کو، اپنی صفائی پیش کرنے کو، حقیقت تمہیں بتانے کو۔ بولو، سنی تھی تم نے میری بات؟ جس احمر کے لیے تم مجھے چھوڑ کے گئی تھی، جانتی بھی ہو اس کا اصل روپ کیا ہے؟ وجاہت کی بات پر ایمان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب اصل روپ؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہی جو تم نے مجھے اس دن کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ احمر نے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑانے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ کیا؟ سچ کہہ رہا ہوں، بالکل سچ۔ اس دن شایان کی موت کا اتنا دکھ ہے نا تمہیں، جانتی ہو وہ اس رات کس ارادے سے تمہارے گھر آیا تھا؟ ایمان کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وجاہت کیا بولے جا رہا ہے۔ احمر بانجھ ہے، اور یہ بات وہ تمہیں کسی صورت بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنے ماتھے سے یہ داغ دھونے کی خاطر اس نے اپنے دوست شایان کو اس رات اپنی جگہ گھر بھیج دیا تھا، تمہاری عزت مٹی میں ملانے کی خاطر، اور تمہاری عزت کی حفاظت میرا فرض ہے، تبھی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا میں نے، جس کا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تمہیں چھونا تو دور، تمہاری طرف غلط نگاہ ڈالنے والے کی بھی میں ٹکڑے کر دوں گا۔ وجاہت کی آنکھیں ابھی بھی غصے کی شدت سے لال ہو گئی تھیں، اور احمر بھی اپنے اسی کیے کی سزا بھگت رہا ہے اور بھگتے گا بھی۔ ایمان نے جب یہ سب سنا تو وہ ہل کے رہ گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ احمر اتنا گر سکتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس کے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت باقی نہ رہی۔ کیا احمر ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ ایمان گم سم ہو گئی
اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ اب اسے صحیح اور غلط کے بیچ کا فرق صاف دکھائی دینے لگا۔ اسے شدت سے اپنی کی گئی غلطیوں اور وجاہت کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ عجیب کیفیت میں بیٹھی تھی کہ اس کو وجاہت کی دردناک چیخ سنائی دی۔ اس نے گردن اٹھا کے وجاہت کی طرف دیکھا۔ پیپلی بابا نے وجاہت پہ کوئی پانی پھینکا تھا جس نے اس کے وجود پہ تیزاب کا سا کام کیا تھا۔ وجاہت کا بازو بری طرح جھلس گیا تھا۔ وجاہت! ایمان بھاگتی ہوئی وجاہت کے قریب آنے لگی تو وجاہت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آگے مت آنا ایمان، نہیں تو تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تکلیف کی شدت سے وہ تڑپ رہا تھا، مگر اس پل بھی اسے ایمان کی فکر تھی۔ وجاہت کے جواب نے تو ایمان کا جیسے دل ہی چیر دیا تھا۔ اسے وجاہت کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وجاہت زخمی شیر کی طرح غصے سے بپھرا ہوا پیپلی بابا پہ جھپٹا، مگر پیپلی بابا نے بڑی ہوشیاری سے وجاہت کے وار سے بچتے ہوئے پانی کا ایک اور چھینٹا وجاہت پہ پھینکا۔ وجاہت تکلیف سے چیخا، مگر اس بار وہ غصے سے دھاڑتا ہوا احمر کی طرف لپکا اور احمر کو گرا کر اس کا گلا دبانے لگا۔ بول، بتا سب کو اپنی اصلیت کہ تو ہے کیا، بول، نہیں تو آج تک تڑپاتا آیا ہوں نا تجھے، مگر آج تجھے جان سے مار ڈالوں گا، بول۔ ہاں بتا رہا ہوں، احمر بری طرح گھبرا کے بولا۔ تب وجاہت اس پہ سے ہٹا اور احمر روتے ہوئے ایمان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ایمان، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی جھوٹی انا کی خاطر تمہاری عزت داؤ پہ لگائی تھی۔ احمر کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ کیا اس رات شایان کو آپ نے بھیجا تھا، اور وہ بھی غلط ارادے سے؟ وہ روتے ہوئے مگر غصے سے احمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، ایمان معافی دے دو۔ شٹ اپ! وہ چیخی۔ کیا شایان کو اس رات آپ نے بھیجا تھا؟ جو پوچھ رہی ہوں وہ بتائے۔ وہ دکھ کی شدت سے بولی۔ ہاں۔ احمر کے ہاں بولتے ہی ایمان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ اسی اثناء میں ان کو بھڑکتی آگ کی آواز سنائی دی۔ جب ایمان نے اس طرف دیکھا تو وجاہت کو آگ نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ایمان یہ منظر دیکھ کے تڑپ اٹھی اور تیزی سے وجاہت کی طرف بھاگی، مگر جب تک وہ وہاں پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وجاہت کو پوری طرح سے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ جل رہا تھا اور ایمان بری طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر اس کو بچانے کا راستہ تلاش کرنے لگی، مگر اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے وجاہت کو، اس کے خلوص کو، پیار کو بار بار ٹھکرایا تھا۔ اس بات کا بدلہ شاید اب اس سے تقدیر کھیل کے لے رہی تھی۔ ادھر وجاہت آگ میں جل رہا تھا اور ادھر ایمان پچھتاوے کی آگ میں۔ کافی دیر گزر گئی تھی، آگ بجھ چکی تھی اور وجاہت اس آگ کے ساتھ ختم ہو چکا تھا، اور احمر اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، مگر ایمان زندہ لاش کی طرح اپنے سامنے پڑے راکھ کے ڈھیر پہ نظر ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ اتنا روئی تھی کہ اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ جب وہ پہلی دفعہ کشمیر آئی تھی تو اس رات اس نے جو خواب دیکھا تھا، جس میں احمر آگ میں جل کر راکھ ہو گیا تھا، آج ایمان کو اس خواب کا اصل مطلب سمجھ میں آیا۔ اس کا وہ خواب سچ میں بدل گیا تھا۔ خواب میں اس نے احمر کو جلتے دیکھا تھا، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ احمر کو اپنی محبت سمجھتی تھی، جبکہ در حقیقت اس کی محبت وجاہت تھا، جس بات سے وہ خود بھی انجان تھی اس وقت۔ آج جو منظر اس کے سامنے تھا، یہ منظر ہو بہو اس کے خواب والا منظر تھا۔ خواب میں اس نے پہلے سے ہی اپنی محبت کو جل کے راکھ بنتے دیکھ لیا تھا۔ ایمان ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ماحول بہت پرسکون تھا۔ ایمان بستر پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، مگر دماغ اس کا کہیں اور ہی تھا۔ اتنے میں ایک نرس بچہ گود میں لیے ایمان کے بیڈ کے پاس آئی۔ یہ لے میم آپ کا بیٹا، ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے اللہ نے آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے نرس نے ایمان کے پہلو میں اس کے نوزائیدہ بچے کو لٹا دیا اور خود کمرے سے باہر چل دی۔ ایمان اٹھ کے بیٹھ گئی اور وجاہت کی آخری نشانی کو گود میں بھر لیا۔ جب ایمان نے اسے دیکھا تو اسے بچے کے چہرے میں وجاہت کی بہت مشابہت لگی، خاص طور پہ اس کی آنکھیں بالکل وجاہت کی طرح تھیں، ویسی ہی کالی کالی خوبصورت۔ یہ دیکھ کر ایمان نے بے ساختہ اس کی آنکھوں کو چوم لیا اور زار و قطار رونے لگی۔
جب سے وجاہت نہیں رہا تھا اس دن سے لے کے آج تک ایمان نے ایک مرتبہ بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ تب سے لے کے آج تک مسلسل صدمے کی کیفیت میں تھی۔ وجاہت کی موت نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا، سارا دن بتیاں بجھا کے وجاہت کو یاد کرتی رہتی، بہت روتی سسکتی۔ یہ غم اس کے دل میں ہمیشہ رہا کہ آج تک جتنے انسان بھی اس کے آس پاس رہے، زیادہ تر لوگوں نے اس کو ہمیشہ تکلیفیں دی، جن میں اس کے بابا بھی شامل تھے اور احمر بھی، مگر جس نے اس کو بے لوث محبت دی، اس کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار سمیٹا۔ جب وہ ٹوٹی، وہ اس کا اچھا دوست بنا، اچھا شوہر بنا، اچھا ساتھی بنا۔ ایک وہی تھا جو اس کو دکھ میں بھی ہنسا دیتا تھا، بیماری میں اس کی خدمت کرتا رہا، وہ بھی اس وقت جب ایمان کے ٹھیک ہونے کی کوئی بھی امید نہیں تھی، جب وہ کوما میں تھی، جس نے اس کی عزت کی حفاظت کی، اس کی خوشیوں پہ ہر بار اپنی خوشی قربان کی۔ اس کو ایمان نے بس اس لیے سزا دی کیونکہ وہ ایک جن تھا۔ اس کی غلطی بس یہی تھی کہ وہ انسان نہیں تھا۔ اس دوران بہت بار ایمان کو خودکشی کا خیال آیا، مگر اپنے ہونے والی اولاد کا سوچ کر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ مگر زندہ لوگوں کی فہرست سے اس کا نام اب نکل چکا تھا۔ آصف صاحب اور بی بی نے بہت کوشش کی اس کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی، مگر سب بیکار۔ بالاج، آپ کا نام آج سے بالاج وجاہت ہوا۔ وہ اپنے ننھے شہزادے سے مخاطب تھی۔ ایک بڑے عرصے کے بعد ایمان نے اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکالے تھے۔ بالاج، نہیں بیٹا، بھاگو نہیں، ادھر ماما کی گود میں آ جاؤ۔ بہت چل لیا، ابھی آپ اتنا نہیں چل سکتے، پھر رات کو پاؤں میں درد ہوگا نا میرا بیبی۔ ایمان اپنے 2.5 سالہ بیٹے سے مخاطب تھی، جو اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ وہ بالکل کسی گڈے کی طرح دکھتا تھا، دیکھنے والے اسے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے۔ اکثر لوگ اس کی آنکھوں کی تعریف کرتے تھے۔ وہ ہر وقت ہنستا کھلکھلاتا رہتا تھا، اور جب بھی وہ ہنستا تھا تو اس کے گالوں میں بھی وجاہت کی طرح کھڈے پڑتے تھے۔ ایمان کو اپنا ننھا شہزادہ بہت عزیز تھا۔ ایک وہی تھا جس کی خاطر وہ جی رہی تھی، نہیں تو کب کی مر چکی ہوتی۔ وہ سوائے اپنے بیٹے کے کسی اور سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، جس کو تو ابھی ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ بہت تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کا کوئی دن اور کوئی رات وجاہت کو یاد کیے بنا نہیں گزرتا تھا۔ ایمان کا کشمیر سے ایک روح کا ناطہ جڑ گیا تھا۔ وہ ہر سال کشمیر آتی اور ہر اس جگہ جاتی جہاں جہاں وہ اور وجاہت کبھی ملا کرتے تھے، اور گھنٹوں وہاں بیٹھی روتی رہتی، خاص طور پر وہ آبشار۔ آج بھی ایمان اپنے بیٹے کے ہمراہ اس جھرنے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس بہتے جھرنے کو دیکھ کر ایمان کا ذہن سالوں پہلے بیت چکے وقت میں چلا گیا۔ وجاہت، آپ ہی میری محبت تھے، آپ ہی میری محبت تھے، آپ ہی میری محبت تھے۔ یہ الفاظ بولتی ہوئی وہ زور زور سے رونے لگی۔ روتے روتے وہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اسے بالاج کا خیال آیا جو اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالاج، بالاج! وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگی، مگر اب وہ کہیں نہیں تھا۔ ایمان کو اپنی جان جاتی محسوس ہونے لگی۔ وہ کافی دیر تک اس کو یہاں وہاں ڈھونڈتی رہی، مگر وہ نہ ملا تو ایمان کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی کہ اچانک اس کی نظر ذرا دور پڑے بڑے سے پتھر پہ پڑی۔ وہاں کوئی لڑکا منہ پھیرے بیٹھا تھا اور اس کی گود میں بالاج بھی تھا۔ یہ منظر دیکھ کے ایمان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ اس لیے کیونکہ پتھر پہ بیٹھا ہوا شخص ایمان کو پیچھے سے بالکل وجاہت جیسا معلوم ہوا۔ ایمان ایک لمحے کی بھی دیر کیے بنا بھاگتی ہوئی اس جگہ پہ پہنچی۔ وجاہت! ایمان نے کانپتی آواز سے پکارا، جس کے جواب میں وہ شخص پہلے تو کچھ نہ بولا، مگر کچھ پل کے بعد چہرہ ایمان کی طرف کرتے ہوئے بولا، جی وجاہت کی جان۔ وہ واقعی کوئی اور نہیں بلکہ وجاہت ہی تھا۔ وجاہت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایمان کو پہلے تو بہت زور کا چکر آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے یقین دہانی کے لیے وجاہت کو چھو کے دیکھا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ وجاہت، آپ زندہ ہیں؟
ہاں میں زندہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس اس پیپلی بابا کے بچے نے مجھے قید کر دیا تھا۔ وہ کالے علم کا ماہر تھا اور اپنی غیرت بچانے کی خاطر اس نے تم لوگوں کو سچ نہیں بتایا تھا، اور یہ سب کچھ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا بیگم۔ وہ ایمان کی توقع کے خلاف شوخ انداز میں بولا۔ دراصل وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کا ساتھ پا کر بے حد خوش تھا۔ ایمان بھی خوشی سے نہال، ٹھیک سے کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی اس وقت، مگر وہ آگ۔ ایمان، میں بھلے کچھ نہ سہی مگر ایک سچا مسلمان ضرور ہوں، اور وہ شیطان کا چیلا تھا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، برائی کبھی بھی اچھائی کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ہاں، برائی اچھائی کو کچھ دیر کے لیے ماند تو کر سکتی ہے مگر مٹا نہیں سکتی۔ آگے تم سمجھدار ہو۔ ایمان، میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے کہ جب بھی تم مجھے دل سے یاد کرو گی تو میں آ جاؤں گا۔ لو، آ گیا وجاہت۔ وجاہت نے اپنا ایک بازو پھیلاتے ہوئے کہا، کیونکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے بالاج کو اٹھا رکھا تھا۔ ایمان کے اندر ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سیدھا وجاہت کے گلے لگ گئی اور بہت روئی۔ وجاہت، مجھے معاف کر دے، میں نے شش۔ وجاہت نے اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی رکھ کے اسے خاموش کروا دیا۔ جانتا ہوں دماغ کی جگہ بھی دل رکھتی ہو تم نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ اچھی نیت سے کیا تھا، حق کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کو بیچ میں نہیں لائیں تم، اور اس بات کے لیے مجھے تم پہ فخر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تم سچ اور جھوٹ کو پہچان نہ سکی، اور ویسے بھی نہ جانے کیوں میرا دل تمہاری ہر غلطی کو معاف کرتا ہے۔ اب رونا بند کرو، مجھے سب پتا ہے، کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں تم سے بھی زیادہ اچھے سے جانتا ہوں تمہیں، سمجھی؟ یہ کہتے ہوئے وجاہت نے اس کے سر پہ ایک ہلکی سی چپت لگائی۔ ایمان پیار بھری نظروں سے وجاہت کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنے اندر اتار لینا چاہتی ہو۔ کب سے تو ترس گئی تھی وہ یہ چہرہ دیکھنے کو۔ پھر وہ اچانک سے بولی، وجاہت، یہ بالاج ہمارا بیٹا ماشاءاللہ سے 2.5 سال کا ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایمان نے بالاج کا گال چوما، تبھی وجاہت نے بھی بالاج کا دوسرا گال چوما۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ وجاہت ڈرامائی انداز میں بولا تھا۔ جی، جو دل چاہے پوچھیں۔ ایمان اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے تو میرا ہی بیٹا، کہیں رات میں اس سے بھی تو نہیں ڈر جاتی تم جیسے مجھ سے ڈر کے بھاگ گئی تھی؟ وجاہت نے یہ بولتے ہوئے ایک زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ وجاہت، آپ بھی نہ، آپ کے ڈرامے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایمان نے اس کے سینے پہ ایک ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔